رزق اور روزی کے جو معنوی اسباب شریعت نے بتائے اس میں سے ایک ہے صلہ رحمی. جو لوگ صلہ رحمی کا مزاج رکھتے ہیں، جن کی زندگی میں رشتہ داری کا پاس و لحاظ ہے، جو رشتوں کو نبھا کے چلا کرتے ہیں، واللہ آپ دیکھو ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے. جو رشتوں کو توڑنے والے، جو رشتوں کو کاٹنے والے، رشتہ داری میں نفرت پھیلانے والے، بات بات پہ رشتہ داروں سے کٹ جانے والے ہوتے ہیں، دیکھو ان پر رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں. جو لوگ رشتہ دار ظلم کرتا ہے، برداشت کرو رشتہ دار کے ظلم کو. رشتہ دار دکھ دیتا ہے، برداشت کرو اس کے دکھ کو. رشتہ دار تکلیف دے رہا ہے، برداشت کرو اس کی تکلیف کو. لیکن صلہ رحمی کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کرو، صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرو. دیکھو کہ اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال کیسی ہوگی اور آپ کے معاملات کیسے آسان ہوں گے. پیارے نبی نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو، زندگی میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت، حیات میں بھی برکت، اور تا دم حیات روزی میں بھی برکت چاہتے ہو، فلیصل رحمہ. ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے، رشتوں کو نبھانا روزی کا بہت بڑا دروازہ ہے. صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورے کرو، رشتہ داروں کے ظلم کو برداشت کرو، اور دیکھو کہ رب العالمین کی جانب سے رزق کی کیسے دروازے آپ پہ کھلتے ہیں. اسی طرح سے حضرات، معاشرے کے ضعیف، کمزور، نادار، معاشرے کے ضعیفوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بھوکے کو دیکھو تو کھلاؤ، پیاسا نظر آئے تو پلانے کی کوشش کرو، برہنہ نظر آئے تو اسے پہنانے کی کوشش کرو، مجبور نظر آئے تو آگے بڑھ کے اس کا دست و بازو بنو، یتیم نظر آتا ہے اس کا سہارا بنو، کوئی بیوہ موجود ہے اسے ماہانہ راشن فراہم کرو. جو لوگ واللہ یہ اتنا قوی سبب ہے، یہ معاشرے کے ضعیفوں اور کمزوروں پر احسان کرنا، انہیں کھلانا پلانا، ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے چار بول بولنا، یہ رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے. ابو داؤد کی حدیث سے پیارے نبی نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. کتنا بڑا سبق پیارے نبی دے رہے ہیں. کہا لوگوں یاد رکھو، اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے، اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تمہیں اس لیے روزی دے رہا ہے کہ تم فلاں یتیم کا خیال رکھتے ہو. اللہ تمہیں اس لیے نواز رہا ہے کہ تم فلاں بیوہ کو ماہانہ راشن دیتے ہو. اللہ تمہیں اس لیے نواز رہا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا تم خیال رکھتے ہو. معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں، مجبوروں اور رشتہ داروں کا جو جتنا لحاظ رکھے گا، اللہ ایسے بندے پر رزق کے اتنے ہی دروازے کھولے گا. کیونکہ اللہ کا قانون ہے، کبھی وہ آپ کے ذریعے سے کسی کی روزی پہنچاتا ہے، آپ کے ذریعے سے کسی کو رزق دیتا ہے. اللہ آپ کو ذریعہ بنا کر کئی لوگوں کو رزق دیتا ہے. آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے جو ہے 10 لوگوں کو کھلانا چاہ رہا ہے. ہاں دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، 2 بھائی تھے پیارے نبی کے زمانے میں. ایک بھائی بزنس کرتے تھے، دوسرے بھائی صبح سے شام تک طلب علم میں مشغول رہتے، کماتے نہیں تھے. بزنس کرنے والا بھائی وہ خرچ کیا کرتا تھا اس بھائی پر جو علم حاصل کرتا تھا. ایک مرتبہ بزنس کرنے والا بھائی پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی اپنے اس بھائی کی جو طلب علم میں مشغول رہتا. کہا اللہ کے نبی، محنت پوری میں کر رہا ہوں اور یہ میرا بھائی کماتا نہیں ہے، طلب علم میں لگا ہوا ہے. پیارے نبی نے اس شکایت کرنے والے بھائی سے کہا شکایت کر رہے ہو اپنے بھائی کی اور یہ بھول جاتے ہو لعلک ترزق بہ، اللہ اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں اس لیے رزق مل رہا ہے، تمہاری تجارت اور کاروبار میں اس لیے برکت ہو رہی ہے کہ تم اپنے علم حاصل کرنے والے بھائی پہ خرچ کر رہے ہو، اس وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے. تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے اس بھائی کا، اور اسی بھائی کی شکایت لے کر آئے ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے نا. تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے ہمارے ارد گرد رشتہ دار ہوں یا رشتہ ان سے ہو نہ ہو، کوئی بھی مجبور انسان ہے، ضرورت میں انسان ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرو. کیونکہ اللہ کا قانون ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب بندے کی مدد کرتا ہے اللہ کی مدد اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے.